نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، جہاں بھی ہوں ہم درود پاک پڑھنا چاہیے. اسکول میں ہوں جب موقع ملے درود شریف پڑھ لیں، گھر میں ہوں فری بیٹھے ہوئے ہوں تو فضول کام کرنے کے بجائے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، ایک بار پھر آپ کو نور والی کتاب میں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر ہم قرآن پاک سے متعلق باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی بھائی، آج کس سورت کی تلاوت سنائیں گے آپ؟ آج انشاءاللہ الکریم سورۃ الدہر کی تلاوت. ماشاء اللہ. جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق اللہ العظیم.
ماشاء اللہ مدنی بھائی، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور قرآن پاک آپ کو مزید اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں دیکھیں، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا بھی سکھاتی ہے اور ساتھ ساتھ اچھی آواز میں پڑھنا بھی سکھاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں بچوں، اس سیگمنٹ میں جو ہم مزید چیز سیکھتے ہیں وہ ہے تجوید، یعنی قرآن پاک پڑھنے کے جو رولز ہیں، جو اس کے اصول ہیں، ان پر بھی ہم اس سیگمنٹ کے اندر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے بچوں، آج بھی ہم اس سیگمنٹ کے اندر بہت ہی بیسک ایک رول ہم سیکھیں گے، یعنی کچھ حروف سیکھیں گے ہم، اور وہ حروف ہیں بچوں حروف شفویہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ حروف شفویہ، سب مل کے بولیں، حروف شفویہ، حروف شفویہ، شفویہ۔ ایک دو بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ حروف شفویہ، حروف شفویہ، حروف شفویہ۔ جی، یہ کون سے حروف ہوتے ہیں بچوں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ماشاءاللہ، ایک کو پتہ ہے، چلیں آپ بتائیں مائک پہ۔ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، جی یہ کون سے حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں؟ بچوں وہ سیکھیں گے انشاءاللہ ہم۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض حروف ایسے ہیں کہ جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو ہونٹ جو ہمارے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک یہ ہے میم، اب میم پڑھیں آپ لوگ، میم، لیکن جب میم پڑھ رہے تھے تو میم میم، یعنی جب اسٹارٹ کیا تھا اس وقت بھی ہونٹ ملے ہوئے تھے، جب اس کو اینڈ کیا اس وقت بھی کیا ہو گئے؟ ہونٹ مل گئے، یعنی ہونٹ کھلے اور کھلنے کے بعد دوبارہ کیا ہو گئے؟ تو پیارے بچوں، ایک ہے لفظ میم، اس کے علاوہ بعض حروف اور بھی ہیں کہ جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو ہمارے ہونٹ کیا کرتے ہیں؟ حرکت کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ملیں، بعض دفعہ ہونٹ کیا ہوتا ہے؟ گول ہو جاتا ہے۔ تو پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ حروف کون کون سے ہیں جن کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، آپ کو یاد آ گئے؟ ارے واہ بھائی واہ، چلو آپ پڑھاؤ، آج یہ پڑھائیں گے ہمیں۔ جی ماشاءاللہ، یہاں آ جائیں، شاباش۔ اگر یہ کوئی غلطی کریں گے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو درست کر لیں گے۔ جی آپ بتائیں کون کون سے حروف ہیں؟ با، با، فا، فا، میم، میم، واو۔ واو۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے صحیح بتایا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوبارہ پڑھیں بیٹا، با، سب مل کے پڑھیں گے۔ نمبر 1، فا، میم، میم، واو۔ واو۔ آپ کا نام کیا بیٹا؟ عبدالسبحان۔ ماشاءاللہ، عبدالسبحان بھائی نے بالکل صحیح بتایا ہے کہ جو حروف شفویہ ہیں وہ با ہے، فا ہے، میم ہے اور بچوں واو ہے۔ جی تشریف رکھیں، ماشاءاللہ عبدالسبحان بھائی۔ تو بچوں اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ان آیاتوں میں یہ حروف کہاں ہیں۔ سب کو غور کرنا ہے کہ حروف شفویہ کہاں ہیں۔ جی اسٹارٹ کرتے ہیں، بتائیں کہ اس لائن میں کتنے حروف شفویہ ہیں؟ غور سے دیکھنا ہے، کیا اس لائن میں حروف شفویہ ہیں؟ کون کون کہہ رہے ہیں؟ 1 2 3 4، 4 کہہ رہے ہیں، اور بلکہ 5 کہہ رہے ہیں، اور بلکہ 6 کہہ رہے ہیں، کوئی بھی ایک اور ہاتھ اٹھا دے، 7 کہہ رہے ہیں، اور مدنی بھائی کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں ہے۔ مدنی بھائی غور سے دیکھیں کہ پہلی لائن میں ہے یا نہیں ہے۔ چلو آپ بتائیں کہ کون سا حرف ہے؟ جی مائک پہ بتائیں۔ میم، میم۔ جی مدنی بھائی اب آپ سے غلطی ہو گئی ہے کہ اس لائن میں حروف شفویہ میں سے حرف ہے، اور وہ حرف کون سا ہے؟ میم ہے۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ چلیں بتائیں اس لائن میں ہے؟ کون کون کہہ رہے ہیں؟ کون سا حرف ہے وہ؟ واو، سب مل کے بتائیں۔ میم، میم بھی ہے اور واو۔ واو بھی ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ 4 حروف ہے نا، با، فا، میم اور واو، تو مذکورا، اس میں میم بھی آ رہا ہے اور واو بھی آ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ بتائیں اس لائن میں ہے کتنے حروف ہیں؟ بعض کہہ رہے ہیں 2 ہیں، بعض بول رہے ہیں 3 ہیں، تو 2 ہیں یا 3 ہیں؟ 2 ہیں، 3 ہیں۔ کون کون سا؟ نمبر 1 میم، فا اور میم، یعنی میم 2 مرتبہ ہے اور
فا ایک مرتبہ ہے، ماشاء اللہ۔ اب بتائیں اس لائن میں کتنے حروف شفویہ ہیں؟ غور سے دیکھنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں 4۔ ایک والا کون کون ہے؟ ایک والا، دو والا، دو والا ایک ہے، دو والے دو ہیں، تین والے، تین والے تین ہیں، مدنی بھائی بول رہے ہیں 3 ہیں، قاری صاحب بول رہے ہیں 3 ہیں۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کون کون سا ہے۔ نمبر 1 کون سا ہے؟ با ہے، یہ رہا با، ٹھیک ہے، نبتلیہ۔ اور نمبر 2 کون سا ہے؟ فجعل، فا ہے، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اور نمبر 3 کا ہے؟ سمیع، ماشاء اللہ، اس میں میم ہے، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اب بتائیں کہ اس لائن میں کتنے حروف شفویہ ہیں؟ اچھا جی جی، با بھی رہ گیا ہے، تو 4 حروف ہو گئے، یعنی با 2 دفعہ ہے، میم 1 مرتبہ ہے، اور فا بھی 1 مرتبہ ہے، ماشاء اللہ۔ اب بتائیں کہ اس لائن میں کتنے حروف شفویہ ہیں؟ 2۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے؟ 5۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 5۔ 5، 4، 3۔ مدنی بھائی جی غور کریں، 5 ہیں۔ چلو کون کون سا؟ نمبر 1 سبیل میں با ہے، صحیح ہے، اما میم ہے، اور واو ہے، ویری گڈ، اور میم ہے، اور کفورہ میں فا ہے، اور واو ہے، ماشاء اللہ۔ آپ سب کا جواب، یعنی اس میں کتنے ہوئے؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6۔ ماشاء اللہ بچوں، اس لائن میں حروف شفویہ 6 ہیں۔ تو یہاں جو بچے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے تو صحیح جواب دیے ہیں۔ تو بچوں آپ بھی غور کیجئے اور قرآن پاک کھولیے، قرآن پاک کھول کر آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ میں کتنے حروف شفویہ ہیں۔ سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس میں آپ تلاش کیجئے کہ حروف شفویہ کتنے ہیں۔ اس طرح آپ کی تجوید اچھی ہوتی جائے گی اور آپ کو یہ رولز سیکھنا انشاءاللہ آپ کو آسان ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ تو پیارے بچوں آج ہم سنیں گے قرآن پاک کی نویں سورت، جس کا نام ہے سورت توبہ کے فضائل کے بارے میں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورہ ہود، سورہ برات، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ کس کس کو؟ نمبر 1 سورہ ہود، نمبر 2 سورۃ البراءت۔ بچوں سورہ براءت یہ کس سورت کا نام ہے؟ سورۃ التوبہ۔ جی ہاں بچوں، سورۃ التوبہ کا ایک نام سورۃ البراءت بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا سورہ ہود، سورہ براءت، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا یہ منافق یاد نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق اعظم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لکھا، تم خود سورہ براءت یعنی سورہ توبہ سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ تو پیارے بچوں اس سورت میں ہجرت کے موقع پر، یعنی سورہ براءت میں ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپس میں جو گفتگو ہوئی ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو غار ثور میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی کن کے ساتھ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس صورت کے اندر وہ گفتگو بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی صورتوں کی، قرآن پاک کی آیتوں کی برکت عطا فرمائے۔ آئیے بچے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب، آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں
ایک ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں ان بچوں کے ساتھ. آپ میں سے 2 بچے آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کریں گے جس کے ذریعے بھی ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے بارے میں سیکھیں گے. اور سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اعراب پہچان کر لگائیں. جی کون آئے گا آپ میں سے؟ پچھلی بار آپ آئے تھے اور آپ بھی آئے تھے نا. کون آیا تھا آپ میں سے؟ آپ 2 آئے تھے. ٹھیک ہے چلو اب آپ آ جائیں. اور دوسرے کون آئیں گے؟ چلو آپ آئیں گے. اچھا آئیں گے تو سیکھیں گے نا انشاءاللہ. جی چلیں آپ بھی وہاں کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پر 2 بچے موجود ہیں. اور پہلے بتائیں نام کیا ہے آپ کا؟ جی مائک پہ بتائیں. محمد احمد رضا. محمد احمد رضا بھائی. جی آپ کا نام؟ محمد راہم. محمد راہیم بھائی. بچوں یہاں بچے موجود ہیں آپ کے لیے بھی اور جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں میں فارمیٹ عرض کر دیتا ہوں. بچوں دیکھیں آپ کے سامنے کچھ الفاظ اسکرین پر شو کیے جائیں گے. آپ دکھائیں. یہاں دیکھیں لفظ ایک للمتقین، اس لفظ پر ایک اعراب مس ہے. میں پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو اور آپ گیس کریں گے کہ اس لفظ پر کون سا اعراب آئے گا. جب آپ گیس کر لیں گے سمجھ لیں گے تو پھر 1 بائی 1 پہلے آپ احمد رضا بھائی اور پھر راہیم بھائی آپ. ٹھیک ہے ایک لفظ پر آپ اعراب تلاش کریں گے اور پھر سیکنڈ لفظ پر آپ اعراب تلاش کریں گے. آپ کو سمجھ میں آ گیا فارمیٹ؟ چلیں میں پڑھ کے بتاتا ہوں. للمتقین. جی تلاش کریں. احمد رضا بھائی بیٹا، راہیم بھائی آپ نہیں. جی ابھی آپ. جی یہ کون سا اعراب ہے؟ مائک پہ بتائیں. زبر. زبر. کون سے لفظ پر آئے گا یہ؟ نون کے اوپر. نون کے اوپر. انہوں نے کہا ہے نون کے اوپر زبر آئے گا. جی ہم دیکھتے ہیں. جی دکھائیں. للمتقین. ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی اب باری ہے راہیم بھائی کی. جی راہیم بھائی آپ کو تلاش کرنا ہے کہ کون سا اعراب اس لفظ پر سے مس ہے. میں پڑھ کے بتاتا ہوں. وَبِّهِمْ. وَبِّهِمْ. جی تلاش کریں. ربہم. جلدی کریں، ہیلپ نہیں کرنی، کسی کی مدد نہیں لینی ہے. جی جلدی کیجیے. یہاں پر کون سا لفظ یعنی کون سا اعراب مس ہے؟ ربہم. جلدی کیجیے. ربہم کون سا اعراب ہے یہ؟ زبر. زبر. کس لفظ پر آئے گا یہ؟ رے. رے. را. صحیح لفظ کیا ہے؟ را. را. یعنی عربی کے اندر ہم اس کو را پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے را کے اوپر زبر آئے گا. جی دکھائیں. ربہم. ان کا جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ. جی اب باری ہے احمد رضا بھائی کی. جی لفظ ہے النعیمی. 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 جی جلدی کیجئے. اعراب بھی تلاش کرنا ہے اور کس لفظ سے یہ مس ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے. جی مائک کے بتائیں کہ کون سا اعراب ہے یہ؟ زیر. زیر ہے. اس کو سیدھا کریں، نہیں کھڑا کریں اس کو. جی تو پیارے بچوں احمد رضا بھائی یہ زیر نہیں، یہ کھڑی حرکات ہے. زیر تلاش کریں اس میں سے. جی زیر کہاں ہے اس میں؟ جی جب یہ حرف کے اوپر ہوگا تو زبر ہوگا اور جب یہ حرف کے نیچے ہوگا تو زیر ہوگی. اچھا آپ نے کہا ہے کہ زیر یہاں مس ہے. کس لفظ پر آئے گی زیر؟ میم. میم کے نیچے. بیٹا میم پہ تو لگی ہوئی ہے، یہاں تو لگی ہوئی ہے. عین کے نیچے. عین کے نیچے. جی دکھائیں. ماشاء اللہ احمد صاحب نے کہا ہے کہ عین کے نیچے زیر آئے گی. ان کا جواب درست ہے النعیمی. جی اب باری ہے راہیم کی. جی دکھائیں. راہیم بھائی غور سے دیکھنا ہے لفظ افنجعل. 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 کیا اٹھایا آپ نے؟ مائک پہ بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ پیش. پیش. کہاں پر آئے گا یہ؟ عین. عین کے اوپر. انہوں نے کہا ہے عین کے اوپر پیش آئے گا. جی دکھائیں. غلطی ہو گئی ہے راہیم بھائی سے. افنجعل. افنجعل. تو عین پر پیش نہیں بلکہ عین پر زبر ہے. یہ غلطی ہو گئی ہے راہیم بھائی سے. جی اگلا لفظ دکھائیں. احمد رضا بھائی بالکل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے. میں پڑھتا ہوں
المسلمین، المسلمین، جی زبر، کہاں پہ لگے گا یہ؟ نون کے اوپر لگے گا. انہوں نے کہا ہے نون کے اوپر لگے گا. جی دکھائیں. ماشاء اللہ، ان کا جواب درست ہے، المسلمین. دوبارہ باری ہے راہیم بھائی کی. جی لفظ دکھائیں. راہیم بھائی توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ دوبارہ غلطی نہ ہو جائے. کل مجرمین، کل مجرمین. مائک پہ بتائیں کون سا اعراب ہے، کہاں لگے گا؟ کاف پر. کاف پر لگے گا، کاف کے اوپر لگے گا. جی دکھائیں. ماشاء اللہ، ان کا جواب درست ہے، کل مجرمین، کل مجرمین. جی اب باری ہے احمد رضا بھائی کی. لفظ دکھائیں. ما لکم، ما لکم، جلدی کریں. شہید، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اعراب ہے؟ جی کون سا اعراب ہے؟ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے یا جزم ہے؟ جزم، جزم ہے. جی کہاں لگے گی یہ؟ میم کے اوپر. جی دکھائیں. ما لکم، احمد رضا نے کہا ہے جزم ہے اور میم کے اوپر لگے گی. ان کا جواب درست ہے. جی لفظ دکھائیں رحیم بھائی کو. تحکمون، تحکمون. چلیں آپ میں سے کون بتائے گا یہ کہ یہاں کون سا اعراب مس ہے اور کہاں پہ مس ہے؟ چلیں پہلے راہیم بھائی دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں اور پھر آپ سے ووٹ لیں گے. جی جزم. اس کو تھوڑا سیدھا کریں، اسے گھما لیں. جی جزم کہاں لگے گی؟ ہے پہ. ہاں. کہاں لگے گی؟ ہاں پر. ہاں کے اوپر. جی دکھائیں، صحیح لفظ دکھائیں. تحکمون، تحکمون. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیے آپ دونوں اپنی اپنی جگہوں پر. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے ووٹ لوں گا، تو بتائیں راہیم بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے قرآن پاک کے اعراب بھی دیکھے، اور جب بھی قرآن پاک پڑھنا ہے صحیح پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نصیب ہو. اور بچوں اگر آپ کو قرآن پاک صحیح پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، تو آپ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیجئے، اور وہاں پر کوئی فیس نہیں لی جاتی. آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو قرآن پاک بھی پڑھنا سکھایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ وہاں پر حفظ قرآن بھی کروایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں پر گڈ مینرز جو ہوتے ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، جو اسلامی باتیں ہوتی ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے، وہ بھی سکھائی جاتی ہیں، سنت آداب بھی سکھائے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکت عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا